ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کا 8واں پارہ اور 7ویں نمبر کی صورت شریفہ سورۃ الاعراف کا یہ 6واں رکوع ہے جو 6 ہی آیات بینات پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فرمایا اور پکاریں گے اعراف والے کچھ لوگوں کو جنہیں وہ پہچان رہے ہوں گے ان کی پیشانیوں سے، اور ان سے کہیں گے کہ کچھ کام نہ آیا تمہارا جتھا اور نہ وہ جو تم تکبر کیا کرتے تھے۔ کیا یہی لوگ ہیں وہ جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ انہیں ہرگز اللہ کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا؟ ارشاد فرمایا جائے گا ان لوگوں کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ خوف تم پر اور نہ ہی تمہیں کوئی غم ہوگا۔ آواز دیں گے جہنم والے جنت والوں کو کہ ڈال دو ہماری طرف کچھ وہ پانی یا وہ جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اہل جنت کا جواب ہوگا اللہ نے ان دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام قرار دیا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، دھوکہ دے دیا تھا انہیں دنیا کی زندگی میں، پھر آج ہم انہیں اسی طرح نظر انداز کر دیں گے جیسے انہوں نے آج کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور وہ ہماری آیتوں سے روکا کرتے تھے یا ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ اور تحقیق ہم لے آئے ہیں ان کے پاس ایک ایسی کتاب جس میں تفصیل سے بیان کیا ہے ہم نے علم کی بنیاد پر، اور جو سرتاسر ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والی قوم کے لیے۔ وہ تو بس انجام کا انتظار کر رہے ہیں، نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں، اور جس دن انجام سامنے آ جائے گا
تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اسے بھلا رکھا تھا اس سے پہلے کہ آئے تھے ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول سچ بات کے ساتھ، کیا پھر ہے کوئی سفارشی جو ہماری سفارش کر دے، یا یہ کہ ہمیں لوٹا دیا جائے، اب ہم وہ اعمال کریں گے جو دنیا میں کر کے آئے ہیں اس کے الگ ہوگا، اس سے ہٹ کر ہوگا۔ تحقیق انہوں نے نقصان میں ڈال دیا اپنے آپ کو، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ ساری چیزیں جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ ہر چند کے رکوع 6 آیات بینات پر مشتمل ہے، لیکن اس میں حشر کے میدان کا جو منظر رب تعالیٰ نے پیش فرمایا ہے وہ آدمی کے دل کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیو، یہ دنیا جو ہے یہ دارالجزا نہیں ہے بلکہ دارالعمل ہے، اور آخرت دارالجزا ہے۔ اصل میں اعمال کا بدلہ جو ملنے والا ہے وہ چاہے نیک اعمال ہوں یا اعمال بد ہوں، اس کی اصل جگہ جو ہے وہ آخرت ہے۔ ہاں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور خود قرآن پاک کی بعض آیتیں جیسے سورہ روم کی وہ آیت شریفہ جس میں رب نے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ زمین میں اور سمندروں میں، خشکیوں میں بھی اور سمندروں میں بھی ادھم مچ گیا، فساد پھیل گیا، بگاڑ پیدا ہو گیا، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اس کا معنی کہ بعض اعمال ایسے ہیں جن کے اثرات اس زمین پر بھی اللہ تعالیٰ انسانوں کے سامنے کر دیتے ہیں، اس کے بعض اثرات، اور اس کی وجہ بھی جو ہے اس میں بھی ان کی رحمت، ان کا کریمانہ فیصلہ جو ہوتا ہے وہ اس کی وجہ ہوتا ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ ان کے بعض اعمال کی سزا ہم انہیں چکھا دیں تاکہ وہ لوٹ جائیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ اس کا معنی یہ کہ دنیا میں جو حالات میں بگاڑ انسانوں کے اعمال کے سبب ہوتا ہے، اس کے پیچھے قرآن نے جو وجہ بیان فرمائی وہ یہ تاکہ یہ اپنی طرف کی رجوع ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ اور رجوع الی اللہ، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں اپنے رب کو رب مان لینا اور اس کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے زندگی گزارنا، یہ رجوع الی اللہ ہے۔ اب اس دنیا میں جو انسان بنائے گئے ہیں، چونکہ یہ دارالامتحان ہے، اور قرآن شریف نے فرمایا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ یہ دنیا کی تزئین، آرائش، اس کی زیبائش، اس کی سجاوٹ، اس کی خوبصورتی، اور یہ سب اس لیے ہم نے بنایا ہے کہ ہم اس زمین پر رہنے والوں کو آزمائیں۔ ایہم احسن عملا، کون ان میں سب سے بہترین عمل کر کے آتا۔ اب چونکہ یہ دارالامتحان ہے اس لیے ظاہر ہے کہ ایگزام ہال، یہ تو میں آپ دنیا جانتی ہے کہ ایگزام ہال میں کون کتنا ہوشیار طالب علم ہے اور کون کتنا غبی ہے، ان سب سے قطع نظر امتحان حال کی سہولتیں جو ہوتی ہیں وہ سب کے لیے یکساں ہوتی ہیں۔ ایک جیسی ہوا، ایک جیسی روشنی، ایک جیسا پنکھا، ایک جیسا پانی کا انتظام، ساری سہولیات ایک جیسی ہوتی ہیں، جبکہ اسی امتحان حال میں وہ بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو 0% والے ہیں، اور وہ امتحان حال میں وہ بچے بھی رہتے ہیں جو 100% والے ہیں، لیکن امتحان حال ایک جیسا رہتا ہے۔ یہی حال اس دنیا کا ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے اپنے کن بندوں کو کن حالات میں رکھا ہے یہ اس کی مرضی ہے۔ جو کچھ اس کو دیا ہے، جو کچھ اس کو دیا ہے، بس اسی میں اس کا امتحان ہے۔ اگر اس کو تخت سلطنت دیا ہے تو تخت سلطنت پر اس کا امتحان ہے، اور اگر اس کو 2 وقت کی روٹی کا محتاج بنا کر رکھا ہے
تو اسی افلاس اور اسی مجبوری میں اس کا امتحان ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، مگر جتنی دنیا دیا ہے اسی اعتبار سے اسے حساب لیں گے۔ مخلوق الحال سے وہ جو مالدار ہے اس کے حساب سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، اور جس کو مالدار بنایا اور وقت کا حاکم بنایا اس کے اعتبار سے حساب لیا جائے گا۔ لیکن چونکہ یہ دنیا ہے، اس لیے رب کائنات کی طرف سے جو آسانیاں زندگی گزارنے کے جو اسباب اللہ نے مہیا فرمائے وہ سب کے لیے ایک جیسے، اور یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ اہل ایمان انتہائی پریشان حالی کے دور میں، اور اہل کفر کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا طوطی بول رہا ہے۔ اور ایسے حالات میں بعض کمزور ایمان والے یا وہ لوگ جو اس دنیا کی حقیقت کو صرف اپنی نگاہوں سے دیکھ کر پرکھنا چاہتے ہیں اور نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں، یہ خوب سمجھ لیجیے، اس دنیا کو اگر آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ کر اس کا کوئی نتیجہ نکالنا چاہیں گے تو آپ کو زبردست دھچکا لگے گا۔ یہ دنیا جو ہے اس کی حقیقت کو اگر دیکھنا ہے تو اس ذات کی نگاہوں سے دیکھو جس نے اس کی تخلیق فرمایا، اور اس نے بار بار قرآن میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ بس میرے بھائیو، یہ جو میں نے ابتدائی چند باتیں عرض کی اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا بھی مضمون گزشتہ ہفتے جو رکوع پڑھا گیا تھا اور آخری آیتوں میں جو مضمون تھا اس سے بالکل لگا ہوا ہے۔ تذکرہ اصحاب الاعراف کا تھا، وہ جن لوگوں کو روکا گیا ان کی نیکیاں اور برائیاں برابر برابر ہونے کی وجہ سے، یا میزان میں جب ان کے اعمال کو تولا گیا تو بالکل پلڑا جو تھا وہ برابر برابر رہا، اس لیے ان کو روکا گیا۔ اور آپ کو شاید یاد ہو کہ آپ کے خادم نے ایک حدیث شریف کی روشنی میں یہ عرض کیا تھا کہ ایسے لوگ مثال کے طور پر ہے وہ بات کہ کچھ ایسے لوگ جنہوں نے جہاد جیسی عبادت میں حصہ لیا، اپنی جان کی بازی لگا دی، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی جان کو قربان کر کے شہید ہو گئے اللہ کے راستے۔ لیکن جس جہاد میں وہ شریک ہوئے تھے اس جہاد میں شرکت کے مقابلے میں ان کے والدین کی خدمت کا زیادہ حق تھا۔ والدین کی ناراضگی کے ساتھ انہوں نے جہاد میں شرکت کی، اس لیے اس میں جو جملہ تھا وہ کتنا دل کو لگتا ہوا ہے کہ شہادت جیسی عظیم عبادت اس نے تو ان کو جنت کا حقدار بنا دیا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی اور ان کی دل آزاری، ان کا دل کا دکھانا، یہ ایک ایسا گناہ تھا جو ان کے جنت میں جانے کے مانع ہو گیا، جنت میں جانے سے رکاوٹ بن گیا۔ یہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، اور باقی جو ہیں اکثر مفسرین کے نزدیک کہ ان کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر برابر ہوں گی، اس لیے ان کو روکا جائے گا۔ اب آج کا رکوع شروع ہوتا ہے، پچھلے رکوع میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ منادوا اصحاب الجنت ان سلام علیکم، جب وہ اعراف والے اہل جنت کو دیکھیں گے، اہل جنت اور اہل جہنم۔ یہ جو شروع میں نے چند باتیں آپ سے عرض کی، اس کی وجہ یہ کہ یہاں پر چہرے سے کوئی جنتی ہے اور جہنمی ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ کوئی خوبصورت ہے اللہ کی عطا ہے، کوئی بدصورت ہے اللہ کا فیصلہ ہے۔ لیکن میں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ جو طویل حدیث شریف کا اختصار آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اس کا خلاصہ عرض کیا تھا، اس میں جب فرشتے انسان کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اس لیے کہ یہ دن جو ہے جس دن اس کی روح قبض کی جا رہی ہے، یہ دن ایسا ہے کہ وہ جو سورہ قیامہ کی آیت شریفہ ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، کہ جس دن پنڈلی پنڈلی سے مل جاتی ہے اور اس دن اللہ کی طرف سفر کرنا ہوتا ہے، چلنا ہوتا ہے،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت شریفہ کی تشریح میں فرمایا کہ یہ پنڈلیاں ظاہری طور پر مرنے والے کی پنڈلیاں بھی ایک دوسرے میں چپک جاتی ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ پنڈلی سے مراد، ایک پنڈلی سے مراد دنیا ہے اور ایک دوسری پنڈلی سے مراد آخرت ہے، کہ اس کی دنیا اس سے ودا ہوتی ہے اور اس کی آخرت اس کے سامنے آ جاتی ہے، اور بس یہ موقع جو ہوتا ہے نزا کی کیفیت، وہیں سے قرآن شریف کی وہ بشارت کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا اور جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، جنہوں نے اللہ کا لحاظ کر کے زندگی گزاری، اب یہاں سے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہوتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان کی خوشخبریاں دنیا میں جو تھیں وہ تو دنیا ختم ہو گئی، اب آخرت شروع ہو رہی ہے اس کی نزا کی کیفیت کے ساتھ، اس لیے ان خوشخبریوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو دائمی خوشخبریاں ہیں۔ دنیا میں جتنی خوشخبریاں تھیں وہ بہرحال ختم ہونے والی تھیں، اور اب جو خوشخبریاں اس کے لیے دی جا رہی ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی جیسا میں نے عرض کیا تھا، اور وہ ایک حدیث شریف نہیں بلکہ 50 احادیث مبارکہ میں آپ کو یہ بات دکھائی دے گی کہ موت کا فرشتہ جب روح کو قبض کرنے کے لیے ملک الموت آتے ہیں تو ایمان والوں کے سامنے ان کی کوئی اور شکل ہوتی ہے انتہائی خوبصورت کہ جس کو دیکھ کر جی خوش ہو جائے، اور اللہ کے نافرمان اور فاجروں اور فاسقوں اور کافروں کی روح قبض کرتے وقت ان کی شکل جو ہوتی ہے وہ الگ طرح کی ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کر ہی آدمی کی جان نکل جائے۔ ایک روایت آپ کو سناؤں ملک الموت کے تعلق سے، حضرت ابراہیم علیہ نبی صلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ ملک الموت تشریف لائے۔ یہ انبیاء کی شان جو ہوتی ہے بڑی اعلیٰ شان ہوتی ہے، تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کی روح کیسی شکل میں قبض کرتے ہو۔ تو ملک الموت جب آئے تھے تو انتہائی خوبصورت نوجوان کی شکل میں، جس کے جسم سے خوشبو ایسی پھوٹ رہی ہے اور چہرہ ایسا نورانی کہ بس دیکھتے ہی رہ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس شکل میں اہل ایمان کی روح قبض کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن نافرمانوں کی روح آپ کس شکل میں قبض کرتے ہیں؟ میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ملک الموت نے فرمایا اللہ کے خلیل آپ اس کو برداشت نہیں کر سکیں۔ حضرت ابراہیم سے کہا آپ برداشت نہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں میں برداشت کر لوں گا، ذرا وہ شکل تو مجھے دکھائیے۔ تو انہوں نے کہا حضرت ابراہیم سے رخ ادھر پھیر لیجیے۔ ادھر رخ پھیر کر کے ادھر رخ کیا تو پھر ملک الموت کی شکل ایسی تھی کہ اللہ کی پناہ، اتنا کریہ المنظر اور اتنا جنہیں کہنا چاہیے کہ مہیب، اتنا خطرناک کہ اس سے زیادہ خطرناک کبھی کوئی شکل کسی نے دیکھی۔ ایک دم کالا اور دیو کی طرح کی کیفیت، اتنا پہاڑ کی طرح، سارے بال کھڑے ہوئے اور انتہائی بدبو، اور اس کے ساتھ ہی ناک اور منہ سے آگ کے شعلے نکلتے ہوئے۔ اس کو دیکھ کر حضرت ابراہیم پر غشی طاری ہو گئی، ان کو دیکھ کر حضرت ابراہیم پر غشی طاری ہو گئی۔ اچھا کیوں نہ ہوتی، ان کو دیکھ کر حضرت ابراہیم پر غشی طاری ہوئی۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ پھر ملک الموت وہی انسانی شکل میں جو آئے تھے، قریب ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوش آیا۔ انہوں نے کہا میں نے عرض کیا تھا آپ برداشت نہیں کرتے، مجھے آپ بتائیے کہ جس کی شکل کو دیکھ کر ایک پیغمبر برداشت نہیں کر سکتے، اچھا اس پر ایسا کیسا ہوا ہوگا؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت جبریل کو اس دنیا میں ان کی اصلی شکل میں دیکھا، یہ سورہ مدثر کی نزول کے پہلے کا واقعہ ہے۔ فترت وحی کے بعد، وحی کے ایک مدت تک رک جانے کے بعد جب دوبارہ وحی کا نزول شروع ہوا تو حضرت جبریل کو ان کی اصلی شکل میں مکے میں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، اور ان کو دیکھ کر آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، جیسے جبریل کو ان کی اصلی شکل میں۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری، یہ مشہور روایت ہے۔
آپ سورہ مدثر کی تفسیر اگر دیکھیں، دوسری بڑی تفسیر ہے، اس میں یہ واقعہ ملے گا۔ بہرحال یہ ساری بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں سے دنیا ختم ہوتی ہے اور آخرت شروع ہوتی ہے، جیسے نزع کی کیفیت، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، قسم ان فرشتوں کی جو ڈوب کے ان کی روح کو گھسیٹ کے نکالتے ہیں، اور قسم ان فرشتوں کی جو آسانی سے بندھن کو کھول دیتے ہیں۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے سورہ نازعات۔ تو یہیں سے اہل ایمان اور اہل کفر، یہ ان کی کیٹیگری الگ الگ ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے اب تو حشر کا میدان ہے، یہاں پر نزع کی کیفیت تھی، اس کے بعد اس کی روح کو دوبارہ لوٹانے کی کیفیت تھی، پورا عالم برزخ، نفخ صور تک کا زمانہ جو عالم برزخ کہلاتا ہے، برزخ کہتے ہیں آڑ کو، یہ پورا زمانہ اس کا قبر میں جو گزرا، جس کو عذاب قبر یا ثواب قبر، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے فضل اپنے کرم سے عذاب قبر سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تو کیسی چیز ہوگی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہیں سے یعنی نزع کی کیفیت سے ہی اہل ایمان اور اہل کفر یا اہل تصدیق اور اہل تکذیب یہ الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو حشر کے میدان میں کیا ہوگا؟ قرآن شریف نے فرمایا سورہ غاشیہ میں کہ وجوہ یومئذ خاشعہ، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، میں بہت سے چہرے اس دن پست ہوں گے، دبے ہوئے ذلیل چہرے۔ آدمی پر ہراسانی اور پریشانی کی جو کیفیات ہوتی ہے اس کے چہرے پہ ظاہر ہوتی ہے، مگر اس پریشانی سے بڑی کوئی پریشانی نہیں کہ آدمی حشر کے میدان میں ناکام ہو جائے، اللہ نہ کرے۔ تو قرآن نے کہا کہ اس دن بہت سے چہرے ایسے ہوں گے، خاشعہ جو ہے اس کا ترجمہ نہیں بنتا، کہ اس دن بہت سے چہرے پست پڑے ہوئے ہوں گے، دبے ہوئے جھکے ہوئے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، اور جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اور بہت سے ایسے چہرے ہوں گے جن پر نعمتوں کے اثرات دکھائی دے رہے ہوں، چمک رہے ہوں گے ان کے چہرے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، جس دن ان کی رب نے جو کچھ ان کو عطا فرمایا اس کے اثرات ان کے چہروں پہ دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اب ان کے چہرے الگ الگ ہیں، یہ پہچان میں آ رہے ہیں۔ اصحاب اعراف جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں جنت والوں کو بھی جہنم والوں کو۔ آج کا رکوع شروع ہوتا ہے، وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِیمَاهُمْ، اور پکاریں گے اصحاب اعراف یا اعراف کے لوگوں کو، اور وہ پہچان رہے ہوں گے ان کو ان کی پیشانیوں سے۔ کیا پہچان رہے ہوں گے؟ یہ جہنمی ہے، یہ جنتی ہے۔ قالوا، اور کہیں گے ما اغنی عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، تمہارے کچھ کام نہیں آیا تمہاری جتھا بندی، یہ جماعت، میرے پاس اتنے نفوس ہیں، میرے پاس اتنا مجمع ہے، میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں۔ قرآن شریف کی روشنی میں اللہ نے جو اس کائنات کی تخلیق فرمایا ہے، اللہ کی اس زمین پر انسانوں میں اکثریت ایک وہ دور جو آئے گا جو قرب قیامت کے سامنے ہے، امام مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ روح اللہ کا نزول ہوگا وغیرہ وغیرہ، وہ ایک ایسا دور آئے گا جو ساری دنیا میں ایمان ایمان، اسلام اسلام، ایک دور ایسا آئے گا۔ لیکن باقی ادوار کے بارے میں قرآن شریف فرماتا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، مگر اکثر انسانوں کا حال یہ ہے کہ وہ شکر نہیں کر سکتے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اکثریت جو رہے گی اس زمین پر، اکثریت، اور اس کے بعد اسی اکثریت کا نتیجہ اگر دیکھنا ہے تو سورہ اعراف کی اس آیت میں آئے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ
لَجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَلَقَدْ یعنی کاش یہ مضمون مسلمانوں کے سمجھ میں آ جائے. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ہم نے کثیر جناتوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. اس کا معنی جتنے جنات اور انسان پیدا کیے ہیں اللہ نے ان کی اکثریت جو ہے وہ جہنم رسید ہونے والی ہے. یہ سارے مضامین سامنے آنے کے بعد تسکین کیوں نہیں ہوتی؟ بے چینی کیوں رہتی ہے؟ بے قراری کیوں رہتی ہے؟ بے کلی کیوں رہتی ہے؟ یہاں بھی اہل اعراف جو ہیں وہ پکاریں گے ان لوگوں کو جن کو جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا اور کہیں گے ما اغنی عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون. وہ تمہاری جتھا بندی، ہم اتنے ہیں. کتنی آبادی ہے اس ملک کی؟ بولے 140 کروڑ، 150 کروڑ. 150 کروڑ میں اہل ایمان کتنے ہیں؟ 30 کروڑ. 30 کروڑ 1/5. اس کا 4 گنا جو ہے وہ ہم ہیں. یہ وہ کہیں گے تمہاری جتھا بندی تمہارے کوئی کام نہیں آئی. اور اس کے بعد وما کنتم تستکبرون. جب کسی کے پاس زیادہ سرگنتی ہو جائے تو آدمی کو اس پہ تکبر بھی ہو جاتا ہے. ہم اتنے ہیں. فرمایا تمہارا تکبر بھی تمہارے کچھ کام نہیں آیا. اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ. کیا یہی وہ لوگ ہیں؟ دیکھو یہ مراد کیا ہے وہاں پر سامنے اہل جنت اور اہل جہنم دونوں اپنے اپنے چہروں سے پہچانے جا رہے ہیں. تو اہل نار سے تو انہوں نے کہا بہت تکبر تھا اپنے سرگنتی پر، ہم اتنے ہیں، کچھ کام نہیں آیا. اور پھر اہل جنت کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے اہؤلاء. یہ ہاؤلاء اتنا لمبا لفظ ہے عربی زبان میں. اکثر و بیشتر جب ہم گرامر پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھی اصل میں یہ جمع ہے حاذا کی. حاذا یعنی یہ، اور ہاؤلاء پڑھنے میں بھی اس کو پہ مطلب مد وغیرہ بھی ہے. وہ ہمارے قاری حضرات اس کو صحیح پڑھتے ہیں، ہمارے جیسے لوگ کیا پڑھیں گے. لیکن بہرحال اس کا مطلب ہوتا ہے یہ لوگ، جس کو انگریزی میں حاذا ہے جو اس کے لیے دس کہا جاتا ہے، اور دیز جو دس کی جمع ہے وہ ہاؤلاء ہے. یعنی ہاؤلاء آ جو ہے حمزہ یہ کیا کے معنی میں آتا ہے. تو وہ آیت شروع ہوتی ہے کیا یہی ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ کی رحمت کا ان کو کوئی حصہ نہیں ملا. اول دن سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اول ایمان لانے والوں میں ظاہر ہے کہ ہر نبی پر جنہوں نے پہلے ایمان قبول کیا وہ عموماً وہ لوگ تھے جو کچلے ہوئے تھے. وہ لوگ تھے جو غریب تھے، جن کے حقوق پر ڈاکہ زنی کی گئی، جن کو دبا کے رکھا گیا تھا. جب ان کے سامنے اسلام آیا تو ان کو معلوم ہوا کہ یہ دین تو ہمیں ہمارے حقوق دلا دے. اب انہی ایمان لانے والوں میں کہتے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ظاہر ہے حبش سے تشریف لائے ہیں. غلام تھے اور ان کا جس کے وہ غلام تھے، جس شخص کے کیا مظالم کرتا تھا وہ ان پر. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا. وہ ایمان لے آئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فارس سے تشریف لائے تھے. مکے میں تو ان کا کوئی خاندان اور کچھ تھا نہیں. وہاں جب تشریف لائے وہ، اور ان کی بڑی لمبی کہانی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ. اور کوئی نہیں، تنہ تنہا اپنے بدن کے کپڑے پر جب آئے ہیں مکے میں تو ظاہر ہے کہ بہت ہی مفلس لوگوں میں ان کا شمار. اور جب ان لوگوں نے ایمان کو قبول کیا تو مشرکین مکہ کے جو سردار تھے، خاص طور سے ابو جہل، ولید بن مغیرہ وغیرہ، ارے ان کا حال ایسا ہے، دنیا میں بھی اتنے غریب، اور دیکھو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ نیا دین قبول کر لیا، آخرت کے حساب سے بھی نقصان میں پڑ گئے. وہ قسمیں کھاتے تھے کہ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ان کی تقدیر میں بھلائی ہے ہی نہیں، اس لیے کہ دنیا میں تو اتنا پریشان حال ہے، یہاں تو غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ایسی آخرت میں بھی ان کا یہ حال ہوگا. تو اسی بات کو یاد دلاتے ہوئے اصحاب اعراف کہیں گے کہ ہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ. کہ یہی لوگ ہیں
یہ اہل جنت جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھیں کہ اللہ کی قسم ان کو کوئی بھلائی نہیں نصیب ہوگی نہ دنیا میں نہ آخرت میں، یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے۔ اب اس کے بعد ان کا یہ جملہ اور اس کے ساتھی آیت ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہہ ہی رہے ہوں گے ان لوگوں کے بارے میں، اور پھر اللہ کا حکم ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، ایسی جنت میں جہاں نہ تم پر کوئی خوف ہوگا نہ کہیں کوئی غم ہوگا۔ جنت کی کیفیت، جنت کی کیفیت جب دو لفظ میں قرآن بیان فرماتا ہے تو وہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کسی موقع پر آپ کے خادم نے اس کی تشریح کیا تھا کہ ہماری دنیا کی زندگی ہمیشہ خوف اور غم کے درمیان ہی گزرتی ہے۔ دنیا کی زندگی کا ڈیزائن ہی ایسا ہے۔ خوف کس کو کہتے ہیں؟ کسی ناپسندیدہ چیز کے پیش آنے کے پہلے اس کا خطرہ محسوس کرنا۔ جیسے ایک بچے کا امتحان ہے اور امتحان میں فیل بھی ہو سکتا ہے، پاس بھی ہو سکتا ہے، اسے تیاری کی نہیں تو نتیجہ کیا نکلنے والا؟ تو جیسے تیسے کر کے پیپر تو دے دیا، لیکن اس کے دل میں دھک دھکی لگی رہتی ہے، فیل تو نہیں ہوتا، فیل تو نہیں ہوتا، یہ اس کا خوف ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے، اس کا دوا علاج ہو رہا ہے، لیکن گھر کے لوگ جو تیمارداری کر رہے ہیں ان کو خوف لگا ہوا ہے کہیں یہ ساتھ تو نہیں چھوڑ دیتا، اور ساتھ تو چھوڑنا ہے نا ایک نہ ایک دن۔ اس کو خوف کہتے ہیں۔ یعنی کسی بھی واقعے کے وقوع پذیر ہونے کے پہلے جو اس کے طرف سے دھک دھکی لگی رہتی ہے وہ خوف کہلاتا ہے، اور اس کے بعد وہ واقعہ وقوع پذیر ہو جائے۔ لڑکا امتحان میں فیل ہو گیا، مریض کی وفات ہو گئی، اب اس کے بعد جو کیفیت آدمی کے دل پر اور اس کے متعلقین پر ہوتی ہے وہ غم کہلاتی ہے۔ خوف اور غم، اور آپ پوری دنیا میں پوری ہماری زندگی دیکھو، پوری زندگی خوف اور غم کے درمیان گزرتی ہے، اور کیوں نہ گزرے؟ اس لیے کہ ایک خوف جو ہمیشہ لگا ہوا ہے وہ یہ کہ ہم کو دنیا چھوڑ کے جانا۔ جب دنیا چھوڑ کر ہی جانا ہے تو جو کچھ ہم کو میسر ہے وہ سب کا سب عارضی ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو دائمی ہے۔ تو دنیا کی زندگی خوف اور غم ان دونوں کا مرکب ہے، اور آخرت کی جنت کی زندگی جو ہے اس میں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ خوف اس لیے نہیں، سب سے بڑی بات خوف کی آئی، یہ بات بھی عرض کر دوں کہ خود تقویٰ اور پرہیزگاری جو ہے، جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اللہ سے ڈرنا، اور ایمان والے کی زندگی میں سب سے زیادہ جس کا لحاظ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خوف الہی۔ اچھا کام کرنے کے بعد بھی، نیکیوں کے کرنے کے بعد بھی اس کا دل دھک دھک کرتے رہتا ہے کہ میرا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا یا نہیں۔ چلیے اس پر ایک بزرگ کا قول سناؤں، ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بڑی دل کی ڈھارس بنتی ہے اس سے۔ کسی نے پوچھا، حضرت میں نے کوئی نیکی کیا، کوئی عمل کیا، یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہوا، اس کی کوئی پہچان ہے کیا؟ سوال کتنا اہم ہے، آپ کو بھی لگتا ہوگا نا۔ روزہ رکھا، نماز پڑھی، تلاوت کی، ذکر کیا، صدقہ خیرات کیا، قبول ہوا نہیں ہوا، یہ دھک دھکے لگی رہتی ہے۔ انہوں نے جو جواب دیا، جواب جو ہے کیا لاجواب ہے، کبھی کبھی جواب بھی لاجواب ہے۔ انہوں نے اچھا یہ جو طرز ہے نا یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، ہمارے جیسے عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بزرگوں کا طریقہ ہے جن کے دلوں میں اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ ان بزرگ نے جواب دیا، بیٹا یہ بتاؤ تم نے 2 رکعت نماز پڑھی، جی کیوں پڑھی، کیسے پڑھی؟ تو نوجوان چہرہ جو حضرت جیسے پڑھتے، نہیں تم نے نماز اس لیے پڑھی کہ اللہ نے تمہیں توفیق، ہاں بالکل صحیح کہا حضرت، اللہ نے توفیق دی۔ تو بولے بیٹا اللہ نے تمہیں توفیق دی ہی اس لیے تھی کہ وہ تم سے قبول کرنا چاہتا ہے، اس لیے اپنے ہر عمل کے لیے اللہ کی ذات سے خوشگمان رہو کہ یہ عمل جو ہوا، ایک مرتبہ ہم نے سبحان اللہ کہا، ساری دنیا تو نہیں کہہ رہی تھی سبحان اللہ، ایک مرتبہ زبان پر سبحان اللہ جو آیا
وہ آپ کی توفیق سے آیا، اور جب انہوں نے توفیق دی اللہ کی تسبیح بیان کرنے کی تو یقین ہے کہ انہوں نے اس کو قبول بھی کر لیا۔ کتنا پیارا آدمی کو، اور ہمارے آپ سے کوئی سوال کرے تو چپ چاپ سے پڑھنا نماز، کئی کو بہت زیادہ دیکھ رہا، زیادہ ہوشیار بن رہا کیا یہ، لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، جاؤ داخل ہو جاؤ جنت میں، نہ تم پر کوئی خوف اور نہ تم پر کوئی غم۔ اب اگلی آیت شریفہ جو ہے، یہ آیت شریفہ کا مضمون قرآن شریف میں چند مقام پر ہے۔ اہل جنت جنت میں چلے گئے، بعض اعمال ایسے ہیں، بعض اعمال یعنی بعض گناہ ایسے ہیں جن گناہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شخص جنت کی خوشبو سے بھی محروم رکھا جائے۔ جبکہ آپ نے فرمایا جنت کی خوشبو، جنتی خوشبو میل 2 میل 100 میل 50 میل نہیں، بلکہ تیز رفتار سوار، تیز رفتار اٹھنی پر چل رہا ہے تو 6 مہینے تک وہ سفر کرے، اتنے دور تک جنت کی خوشبو جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جنت ہے وہ اللہ نے بنائی ہے اپنے بندوں کے لیے، کیا خوب جنت ہوگی جس کی خوشبو اتنے دور تک جاتی ہے۔ اور جہنم، اللہ کی پناہ، اس کی گہرائی، جہنم کی گہرائی، اس کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ایسی ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو ان کے بعد کسی کو دیکھنا میسر آ ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے قبول فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صاحب ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا، ہم ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک بہت تیز آواز آئی۔ ہم نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، اتنی تیز آواز کہاں سے آئی؟ آپ نے حضرات صحابہ سے فرمایا، تم نے یہ آواز سنی؟ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پریشان ہیں کہ یہ آواز، اتنی تیز آواز کہاں سے آئی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے 1000 سال پہلے ایک پتھر کو جہنم کے دہانے سے جہنم میں ڈالا تھا، آج وہ جہنم کی تہہ میں پہنچ گیا، اور اللہ نے وہ آواز تمہیں سنا دی، اللہ نے وہ آواز تمہیں سنا دی تاکہ تمہیں بھی معلوم ہو کہ جہنم کیا چیز ہے۔ اب جب اہل جنت اور اہل جہنم کو ان کے مقامات پر پہنچایا جائے گا تو دیکھو، جس کو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں جنت کی، اس کی نعمتیں جو ہوں گی وہ ہر وقت بڑھتی رہیں گی، ہر وقت بڑھتی رہیں گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا وَلَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، یہ سورہ قاف کی آیت ہے۔ ان کے لیے، جنتیوں کے لیے، وہ جو چاہیں گے، جو چاہیں گے، یہ تو ہو گیا نا، جتنی چاہتے ہوں گی، وہ ساری چاہتیں جو دنیا میں نہیں پوری ہوئی، سب چاہتیں وہاں پوری کر دی جائیں گی، اس لیے کہ یہاں پر کچھ چاہتوں سے رک جانے کا نام تقویٰ اور اللہ کی شرم اور اللہ کی حیا تھا۔ وہاں ساری چاہتیں پوری کر دی جائیں گی، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، جو وہ چاہیں گے وہ سب دیا جائے گا، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور ہماری طرف سے مزید عطا فرمایا جائے گا۔ اب یہ مزید کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا دیدار الہی ہے۔ بہرحال جنت والوں کی نعمتیں جو ہوں گی وہ ہر وقت بڑھتی رہیں گی، اور جہنم والوں کا عذاب اللہ کی پناہ۔ اب جب اللہ نے کسی کو جنت عطا فرمائی ہے تو اس کو وہاں پر اہل جنت جو ہوں گے وہ بالکل، یعنی کہنا چاہیے کہ ایسی زندگی گزاریں گے کہ قرآن پاک کی وہ آیتیں جو جنت کے تعلق سے ہیں اور احادیث مبارکہ جو ان آیتوں کی تشریح میں پیش کی جا سکتی ہیں، ان سب کو اگر ایک عنوان بنا کر الگ سے بیان کیا جائے تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہر شخص کے دل میں انشاءاللہ یہ خواہش پیدا ہوگی کہ اللہ ابھی اسی وقت اپنی رضا پہ موت دے دے اور اپنی جنت میں داخل کرے۔ ایسی جنت ہے۔ اب جب وہاں پر اہل جنت ہوں گے تو ان کے یہاں مجلسیں ہوں گی، ان کے یہاں دعوتیں ہوں گی، اور اس میں پھر ان لوگوں کا تذکرہ آئے گا
جن لوگوں نے دنیا میں اپنے آپ کو بہت زیادہ یہ بتایا تھا کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے، تم جنت میں جانے والے نہیں ہو، اس لیے کہ تم نے معاذ اللہ اصل دین کو چھوڑ دیا ہے۔ تو ان کی جب آپس میں گفتگو ہو رہی ہوگی، ارے وہ فلاں جو ایک شخص تھا، جنت کی ایک کیفیت، ایک صفت ہے جنت کی، جسے قرآن شریف جو سورہ یاسین میں فرمایا لہم ما یشتہون، نہیں سورہ یاسین نہیں اور کہیں سورہ زمر میں شاید، لہم ما یشتہون، یہ ان کے لیے وہ جو چاہیں گے۔ اب جیسے ان کو خیال آئے گا کہ وہ کہاں ہے، تو وہ تو اپنی بد کرداریوں کی وجہ سے جہنم رسید کر دیا گیا، وہ جہنم کے بیچوں بیچ ہوگا۔ اب چونکہ جنتی کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ جو چاہے گا اس کو ملے گا، اس نے ابھی اس کی کیفیت دیکھنا چاہا، اس لیے اللہ نے اس کی کیفیت جہنم میں سامنے کر دی۔ اہل جہنم جن حالات سے گزر رہے ہوں گے، اللہ کی پناہ میرے بھائیوں، جہنم صرف اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ وہ جس طرح سے ہوں گے ان کے سامنے بھی ان اہل جنت کو سامنے کر دیا جائے گا، تاکہ ان کو جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کو دیکھ کر ان کی جو درد اور تکلیف ہے اس میں اور اضافہ ہو جائے۔ اہل جہنم کی تکلیف کو دیکھ کر اہل جنت کا جذبہ شکر بڑھ جائے، اور اہل جنت کو دیکھ کر اہل جہنم کی تکلیف بڑھ جائے کہ اللہ نے ان کو کیا نعمتوں سے نوازا ہے، اگر ہم نے بھی ایمان قبول کیا ہوتا اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو ہمیں بھی یہ ملتا۔ دونوں کو آمنے سامنے کر دیا جائے۔ یہ بات حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور پچھلے 1500 سال سے یہ آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، وہ احادیث مبارکہ بیان کی جا رہی ہیں، لیکن ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو گزشتہ زمانے میں غیب میں تھیں، پردہ غیب میں تھیں، اللہ نے اس دور میں اس کو مشاہدے میں لا دیا۔ ابھی آپ دیکھیں وہ بیچارہ موبائل، اس کی اوقات کیا ہے، قیمتیں رہتی ہیں، لیکن وہ موبائل جو ہے وہ آپ کے ہر ایک کے جیب میں، اور اس کو ذرا سا آدمی نے ٹچ کیا تو وہ یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے ناگپور سے وہ چاہے تو پارلیمنٹ کو بھی دیکھ سکتا ہے، چاہے تو وہ وائٹ ہاؤس کو بھی دیکھ سکتا ہے، چاہے تو مسجد اقصیٰ کو بھی دیکھ سکتا ہے، چاہے تو بیت اللہ شریف کے طواف کو بھی دیکھ سکتا ہے، چاہے تو مسجد گنبد خضرا کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ اہل ایمان اپنے نبی کی بارگاہ میں کس طرح سلام پڑھ رہے ہوں، ہم اور آپ یہاں بیٹھے بیٹھے دیکھ سکتے، جب چاہیں جب دیکھ سکتے ہیں، 24 گھنٹہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ حرمین شریفین جو ہے وہ 24 گھنٹہ آن لائن رہتا ہے، تو جب چاہیں جب دیکھ سکتے ہیں۔ آپ انداز فرمائیے یہ سب کچھ جو ہے، یہ سب کچھ جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ اس انسان کی ایجاد ہے جس کی ابتدا قطرہ منی ہے اور جس کی انتہا جو ہے وہ قبر کے کیڑوں کی خوراک ہونا ہے۔ اس انسان کو اللہ نے یہ عقل اور یہ فہم اور یہ حد تک اس حد تک اس کو سہولیت عطا فرمائی کہ وہ پوری دنیا کو، اب ظاہر ہے کہ یہاں سے جب ہم طواف کعبہ دیکھتے ہیں تو ہم غلاف کعبہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، بس دیکھ ہی سکتے ہیں۔ تو اگر دنیا ایسی ہے تو آخرت کیسی ہوگی اس کا آپ انداز فرمائیں۔ تو یہ دونوں گروپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ فرمایا ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، یہ آگ والے، یہ جہنم والے جب وہ جنت والوں کو دیکھیں گے، کیا آبشاروں میں ہیں، کیا نہروں میں ہیں، کیا کھانے پینے کا انبار لگا ہوا ہے، تو وہ پکار کے کہیں گے ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، اللہ نے جو وافر پانی تم کو دیا ہے، تم جہاں بیٹھے ہوئے ہو ہم یہاں سے دیکھ رہے ہیں، وہاں پانی کی بھی نہریں ہیں، وہاں شراب کی بھی نہریں ہیں، وہاں دودھ کی بھی نہریں ہیں، وہاں شہد کی بھی نہریں ہیں، اتنا وافر پانی تم کو پینے کی چیز ملی ہے، تھوڑا سا پانی یا وہ جو کھانے کے انبار لگے ہوئے ہیں اس میں سے تھوڑا سا کھانا ہمارے طرف ڈال دو، الافیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، وہ پانی اور وہ رزق جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ افیدو کا لفظ جو ہے عربی زبان، ہمیں بھی تھوڑا سا اس سے فائدہ پہنچ جائے، ہمیں بھی اس سے فیض پہنچ جائے، کچھ تھوڑا سا ادھر ڈال دو۔ وہ کہیں گے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، ان کا جواب ہوگا اللہ نے ان دونوں چیزوں کو حرمہما، یہ جو تثنیہ کا صیغہ آیا
جنت کا کھانا اور جنت کا پانی دونوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے کفر کرنے والوں پر، کافروں پر۔ کون کافر؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکہ دے دیا تھا۔ فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، آج کے دن ہم انہیں اسی طرح نظر انداز کر دیے ہیں جس طرح انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ وما کانوا بآیاتنا یجحدون، ہماری آیاتوں کا انکار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا مضمون ہے، اور اس آیت شریفہ کی روشنی میں امت مسلم اپنی شرح۔ دین سنجیدگی کا نام ہے، دین متانت کا نام ہے، دین خوف خدا کا نام ہے، دین تقوی اور پرہیزگاری کا نام ہے، دین حقوق اللہ اور حقوق العباد کے قبول کے پورا کرنے کا نام ہے، اپنی خواہشات نفسانی پر عمل کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ ابھی ہمارے قاری صاحب نے جو آیت شریفہ پڑھی، حافظ فیصل صاحب نے، وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وہ جس نے شرارتیں کی اور جس نے دنیا کی زندگی کا اثر قبول کر لیا، اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دیا۔ جو سب لوگ دنیا میں کر رہے ہیں وہ ہم بھی کریں گے، جو سب لوگ کر رہے ہیں وہ ہم بھی کریں گے، یہ ہے دنیا کو۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو اپنی من چاہی سے روک دیا۔ میرے بھائیوں، چند برس کی زندگی، بڑی زندگی کا حصہ گزر چکا۔ ہمارے جیسے لوگ جو 70+ ہیں، 70 کے اوپر ہیں، ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل افطار کا وقت ہے، خدا جانے کب افطار کیجیے ہو جائے گا۔ اب جو لوگ 40-50 کے ہیں، ان کو بھی اللہ نے جتنا وقت دیا ہے، ہم کو اپنی زندگیوں میں برکت کی دعا کا حق ہے، دعا کا حق ہے ہر آدمی کو مانگنے کہ اللہ میری زندگی میں برکت دے، لیکن برکت کے ساتھ حسن اعمال کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔ اللہ نے عمر لمبی عطا فرمائی معاذ اللہ، اور اس کے بعد خدا نہ خواستہ وہ عمر اگر اللہ کی نافرمانی میں گزری تو اس لمبی عمر کے مقابلے میں زیادہ بہتر تھا کہ جلدی وہ اللہ کے بارگاہ میں پہنچ جائے۔ میرے بھائیوں، دین جو ہے وہ کھیل تماشے کا نام نہیں ہے۔ جب بھی اس آیت شریفہ پہ پہنچے تلاوت میں بھی دل یہ کہتا ہے ہماری زندگی کو دیکھو۔ ابھی شب برات کا موقع تھا، اور وہ شب برات کے بارے میں جو روایتیں ہیں اور احادیث ہیں وہ سب اپنی جگہ، اس کے بارے میں جو کچھ الگ الگ اقوال ہیں اس سے بحث نہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس موقع پر یہاں پر تو کم، لیکن یو پی کے بڑے حصے میں زبردست مسلمان آتش بازی کرتے ہیں۔ آتش بازی تم چن کر آ گئے، کیا بن گئے؟ پرائم منسٹر بن گئے؟ کیا بن گئے بھائی؟ کچھ نہیں بنے، بس اتنا ہی مقام ملا ہے کہ تھوڑا سا نالی گٹر یہ سب دیکھنا برابر صاف ستھرا ہے کہ نہیں، اور پٹاخے پھوڑ رہے ہیں۔ کیوں چن کر آ گئے؟ تمہارے مقابلے میں کئی لوگ تھے نا۔ یہ فتح کس نے اللہ دی؟ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اور اللہ کے فیصلے پر یہ شکرانہ ہے اس کی نافرمانی کی جائے۔ ہماری شادیاں، ہماری باراتیں، ابھی تو ایک نیا ناٹک شروع کیا مسلمانوں نے۔ ابھی بڑا شریف بن کر کرتا پاجامہ پہن کے سر پہ ٹوپی لگا کر باقاعدہ نماز باجماعت ادا کیا، اور وہاں پر نکاح ہوا۔ تو دیکھیں بیچارہ کتنا شریف دولہا معلوم ہو رہا ہے۔ یہ بعد میں معلوم ہوا 2-3-4 گھنٹے کے بعد کہ وہی دولہا جو ہے وہ گھوڑے پہ ناچ رہا ہے، مٹک رہا ہے، اور اس کے ساتھی بھی جو سب اہل ایمان ہیں اپنی کمر مٹکا رہے ہیں۔ ان کو شرم نہیں آتی نبی کی سنت کو اس طرح ذلیل کرتے ہوئے؟ اور اس کے بعد اس تماشے کے ساتھ پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں۔ پیسے کا فضول خرچ، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کہا قرآن نے، اور یہ پیسے کو آگ لگا رہا ہے۔ اس آتش بازی میں چاہے 10 روپے کے پٹاخے پھوڑے جائیں، کوئی ایک ایسا فائدہ بتا دو جو انسان کو پہنچتا ہے، ایک فائدہ بتا دو۔
ایک فائدہ نہیں گنا سکتے، سراسر نقصان دہ، پیسے کو آگ لگانا ہے اور یہ اور تو کر رہے تھے مسلمان، ان کے جلوس، ان کی شادیاں، اور اس کے بعد ان کا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کا اظہار، اور اس کو بھی تماشا بنا کر، جیسے اور اقوام کرتی ہیں جن کے پاس نہ کوئی کتاب ہے، نہ نبی ہے، نہ آخرت کا تصور ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں ویسا یہ مسلمان کر رہا ہے، اپنے دین کو اس نے کھیل تماشا بنا لیا۔ قرآن نے فرمایا الذین اتخذوا دینہم لہوا و لعبا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا دیا تھا۔ دین دیا تھا اللہ نے ان کو، دین اللہ دیا گیا تھا، اللہ کا دین دیا گیا تھا، اور اس کا اعلان فرما دیا گیا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے۔ ایسا زبردست دین عطا فرمایا گیا تھا، انبیاء علیہ نبینا الصلاۃ والسلام کے امام کی امت میں ان کو پیدا کیا گیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے پورے دین کو کھیل اور تماشا کیا۔ اسے ہٹ کر عبادات اسلام، عبادات اسلام، آپ کی نماز، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کا حسن اخلاق، آپ کے غریب پروری، آپ کا یتیموں کے حقوق کا خیال کرنا، آپ کا انسانوں کے نفع کے لیے مختلف اعمال کرنا، کہیں بھی آپ شور شرابہ بتائیں۔ یہ حج میں جو ہم نے تماشے کیے نا، حج کے موقع پر چھوڑنے جا رہے، پورا ہوائی اڈہ ایسا کہ بیچارہ جو واقعی روز سفر کرنے والا وہ پریشان، اتنے سارے لوگ آ کے میں ہوائی جہاز تک پہنچوں کیسے؟ یہ کوئی ٹھیک کام نہیں ہے بھائی۔ ارے الوداع کرنا ہے گھر سے کر لو نا بھائی۔ اچھا وہ حج بھی پریشان، میں جا رہا ہوں حج کے لیے، عمرے کے لیے، اور 10-50 لوگ مجھے گھیرے ہوئے، تو میری بھی تو دقت ہے نا، مجھے بھی سب آپ کو پیاس تو نہیں لگی، آپ کو بھوک تو نہیں لگی، آپ کو فلانا نہیں لگا، چپ چاپ سے اس کو اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہونے دو۔ کیا تماشا بنا، خوب سمجھ لو، دین متانت اور سنجیدگی کا نام ہے، دین ہو ہلے کا، شور شرابے کا نام ہے ہرگز نہیں۔ دوسری قوموں کو دیکھ کر اگر تم جس سڑکوں پر آ کر وہی کرو گے جو وہ کر رہے ہیں، اللہ کی پناہ فرما یہ لوگ ہیں الذین اتخذوا دینہم لہوا و لعبا وغرتہم الحیات الدنیا، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دے دیا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، پھر آج کے دن ہم نے انہیں اسی طرح نظر انداز کر دیا جیسے انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ جس کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا یقین ہو، اس سے ایسی امید کی جا سکتی ہے وہ سڑک پہ کمر مٹکائے گا، وہ ناچے گا، وہ اللہ کے احکام کا مذاق اڑائے گا۔ فرمایا انہوں نے اس دن کو بھلا دیا تھا، اس کو یاد نہیں تھا کہ اس کے ایک دن میرے سامنے اس کو آ کے کھڑا ہونا۔ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، جب یہ بہت زیادہ شیطنت کرے، بہت زیادہ منمانی کرے، کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ، نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ انسان اپنے آپ کو مستغنی دیکھے گا، جب یہ سمجھے گا کہ میں نے اس کو وہ سب کچھ دے دیا کہ یہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، فرمایا اس کو ایک ہی بات اس کے ناک میں نکیل ڈال سکتی ہے، اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، اس کو اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ انداز فرمائیں، اس کو آپ کے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ ذرا قرآن میں جو ضمیریں ہیں وہ کتنی معنی رکھتی ہیں۔ یہ انسان کی ناک میں اگر وہ کچھ نہیں مان رہا تو اس کو اتنا بتا دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ کے رب کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ بس میرے بھائیوں اس کا خیال رہے۔ ہماری زندگی چاہے ہماری شادیاں ہوں، ہمارے غم ہوں، ہماری خوشی، دنیا ہے یہاں سب لگا ہوا ہے، ہماری کامیابیاں ہوں، ہماری ناکامیاں ہوں، جو ہوں، اس میں کہیں بھی کھیل تماشے کا تصور اسلام میں نہیں۔ ہاں ایسا نہیں کہ یہاں پر خوشی کے اظہار کو منع کیا گیا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، ارے سب سے بڑی مبارکباد جو ہے وہ ہے کلمہ سلام۔ پوری اہل اسلام کی فضا جو رہے گی وہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے گونجتی رہے گی ہر طرف اللہ کا نام۔ اور جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو اللہ کے نام کی تاثیر اس کے جسم پر پڑتی ہے، اور اس کو ایک ایسی حلاوت محسوس ہوتی ہے
جس کو دنیا میں کوئی عام آدمی اس کو محسوس ہی نہیں کر سکتا۔ یہ سب کچھ اللہ کے نام کا اثر ہے۔ اب اس کے بعد خوشی کے موقع پر خوشی منانا، جیسے اللہ نے ہمیں 2 عیدیں دی ہیں، 2 عیدیں دی ہیں۔ عید کے دن آپ انداز فرمائیں، عید کے دن کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، اگر روزہ رکھے گا تو حرام ہے روزہ رکھنا، منع کیا اللہ کے رسول۔ آج کھانے پینے کا دن ہے بھائی، آج لوگوں کی دعوتیں کی جائیں گی، غریبوں کو ان کا حق پہنچایا جائے گا، آج کوئی روزہ نہیں رکھے گا، حرام ہے وہ روزہ۔ خوشی کا دن ہے، لیکن خوشی کے دن بھی آدمی وہ کام ہرگز نہیں کرے جو غیروں کا کرنے کا ہے، جو بے دینوں کے کرنے کا ہے۔ یہ مسلمان کو کبھی زیب نہیں دیتا۔ اللہ کو بالکل پسند نہیں کہ دین کو تماشا بنایا جائے، دین کو دین رہنے دو، تبھی اسی میں خیریت ہے۔ فرمایا کہ ہاں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اسی طرح نظر انداز کر دیا جیسے انہوں نے آج کے دن کو نظر انداز کیا تھا۔ وما کانوا بآیاتنا یجحدون، ہماری آیتوں کا وہ انکار کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد کی آیتیں جو ہیں وہ اپنے طور سے آپ پڑھ لیں، وقت درس کا پورا ہو رہا ہے، اس لیے کہ نماز کا وقت بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں نے پچھلے ہفتے بھی اور اس کے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مجلس تعلیم القرآن یہ اسی کے زیر اہتمام، جو اللہ کے فضل سے اس شہر میں قرآن شریف کے پڑھنے پڑھانے کے جو بھی کام چھوٹے موٹے اللہ پاک لے رہے ہیں، اور وہ سب کے سب آپ کے تعاون اور آپ کے اعانت سے ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک کئی برس پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اپنے حسنہ پور، یعنی اصل میں یہ بھیل گاؤں کا علاقہ جو ہے وہ حصہ ہے یہ، جس کو ماجری بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک مسجد قائم کی گئی تھی، اور اس کے بعد اللہ پاک نے اس کے آزو بازو کے پلاٹ دلا دیے اپنے فضل و کرم سے، اور اب وہاں پر ایک ایسی عمارت کی تعمیر ہو رہی ہے جو مسجد وہ چھوٹی پڑتی تھی، مسجد کو ہم مصلی کہتے تھے، اس کو باقاعدہ مسجد ہم نے کبھی نہیں کہا، تو چونکہ وہ مصلی تھا تو اب اس کو باقاعدہ بڑی جگہ پر شفٹ کیا جائے، اس لیے کہ جتنی بھی نو آبادیاں ہیں، یعنی نئی آبادیاں ہیں، وہاں پر دن بدن آبادی بڑھتی جا رہی ہے، لوگ مکان بنا رہے ہیں۔ اب شہر میں کہاں جگہ ہے؟ اچھا، شہر میں اوپر کتنے اوپر جائے گا آدمی؟ برج خلیفہ تو نہیں بنائے گا نا اپنے گھر کو۔ تو اس طرح سے وہاں پر کافی یعنی وسیع اور عریض مصلی بھی یعنی اور مسجد بھی، اور اس کے ساتھ ہی وہاں پر مدرسہ، اور خاص طور سے یہ سمجھ لیجئے کہ اہل اسلام کی فلاح اور صلاح کے لیے جتنے کام کیے جا سکتے، کچھ جماعتیں، کچھ تنظیمیں کچھ کام کر رہی ہیں، لیکن میرے بھائیوں بہت سے ایسے کام ہیں جو ابھی کرنے کی باقی ہیں۔ آپ غور کیجئے، اپنے طور سے میں اس پر کوئی بات نہیں کروں گا، آپ غور کیجئے کتنے ہمارے مسائل ہیں، ملی مسائل، جس پہ کام ہونا باقی ہے۔ اب مثلاً یہ کہ ہماری بچیاں، ہماری خواتین جو ہیں، ان کی تربیت ہم نے ان کو مسجد سے تو باہر کر دیا، مسجد میں نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے نہیں آ سکتی، آپ کہتے نہیں آ سکتی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی تربیت کہاں ہو؟ اور عورتوں کی تعداد جو ہے اس امت مسلمہ میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیول پر مور دین 50% ہے، 50% نہیں رہتی۔ عورتوں کی تعداد ہمیشہ 52، 53، 54، 55% رہتی ہے مردوں کے مقابلے میں، مردوں کی 45% رہتی ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اس نے ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت جو دی تو اس کا غیبی انتظام بھی ہے نا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سب لوگوں نے نکاح کر لینا، آپ نے ایسا ہرگز نہیں کہا میں نے، لیکن اس کے بعد بھی اب اس طبقہ نسواں کی تربیت کہاں ہوگی؟ ان کو کہاں اسلام سکھایا جائے گا؟ کہاں قرآن پڑھایا جائے گا؟ کہاں مسائل بتائے جائیں گے؟ ظاہر ہے اس کے لیے ضرورت ہے۔ تو وہ ایک تعمیر کا کام الحمدللہ ہمارے ساتھیوں نے اللہ کا کرم ہے کہ شروع کیا ہے، اور وہ تعمیر کافی بڑی ہے۔ یعنی یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تزئین و آرائش ہوتے ہوتے جیسے آج کل عمارتیں بنتی ہیں تو قریب یعنی 80 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ تک بھی جا سکتا ہے اس کا تخمینہ۔ اب ظاہر ہے کہ جو اجتماعی کام ہے وہ اجتماعی ہوتا ہے، اس میں ہم سب کو ہاتھ لگانا ہے۔ تو میری بہت ادب سے درخواست ہے کہ برائے کرم اس میں حصہ لیجئے۔ میرے بھائیوں، ہم جو کچھ کھائیں گے، کمائیں گے، استعمال کر لیں گے، باقی جو چھوڑ کے جائیں گے وہ ہمارے وارثوں کا ہوگا، وہ ہماری طرف سے صدقہ خیرات کریں گے، ایسی کوئی امید مت لگاؤ، وہی استعمال کریں گے۔ تو اب ہمارا وہ حصہ جو ہم نے ایسے کاموں میں لگا، مسجد کی تعمیر ہے، مدارس کی تعمیر ہے، یا کوئی بھی ایسا بھلا کام جو ہمارے بعد جس کے اثرات باقی رہے، اسی کو ثواب جاریہ کہا جاتا ہے حدیث شریف کی روشنی۔ تو یہ بہترین موقع ہے، اس میں آپ لوگ بھرپور حصہ لیجئے، اور اس میں عرض کر دوں کہ زکوٰۃ کی رقم، کیونکہ تعمیر ہے، زکوٰۃ کی رقم بالکل اس میں استعمال نہیں کی جاتی۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی الامی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔